الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اس کی صفات، اس کی تعریفیں اور اس کی حمد بے حد و حساب ہے۔ اس کی جو کریمی ہے، رحمت ہے، کرم ہے بندوں پر، وہ اس حد تک ہے کہ اس کے غنی ہونے کے باوجود، اس کے غنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ عنہ، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم سب لوگ مل کر کائنات کے سب سے زیادہ متقی انسان کی طرح اپنا دل بنا لو، تو تم سب کا متقی ہو جانا میری بادشاہت میں معمولی سا اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے برعکس اگر تم سب کے سب لوگ اگلے پچھلے کائنات کے سب سے بڑے نافرمان اور باغی شخص کی طرح کا دل اپنا بنا لو، اختیار کر لو، تو تم سب مل کر میری بادشاہت میں معمولی سی کمی نہیں کر سکتے۔ یعنی تمہاری نیکیوں یا تمہاری برائیوں سے اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اتنی غنی ذات ہے، وہ پھر بھی بندوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اپنی طرف۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں، بھرا پڑا ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ساری ذریت کو اکٹھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی اس طرف پھینک دی اور ایک اس طرف پھینک دی اور کہا کہ یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، اور مجھے پرواہ نہیں۔ یعنی یہ جنت میں جا رہے ہیں، یہ جہنم میں جا رہے ہیں، اور مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون جنت میں جاتا ہے، کون جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے غافل کیا اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ اللہ خود بلاتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتیاں کی ہیں گناہوں کی شکل میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کے پاس آؤ گے تو یہ حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں یہ حدیث میں رمضان المبارک کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے، اللہ کی یہ پکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن رات پکارنے والا ایک پکار رہا ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے بلانے کے لیے، تو وہ اللہ کی پکار بلند کر رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طالب، نیکی کا ارادہ کرنے والے ذرا اور آگے بڑھ، یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کا ارادہ کرنے والے ذرا رک جا، اپنے حرکتوں سے اب باز آ جا۔ آپ ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مہربانی، اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی۔ وہ اللہ جو اتنا بے نیاز ہے اور وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے
اس نے پیغمبر بھیجے، اس نے کتابیں نازل فرمائیں، اور اس نے اب ہمیں زندگی میں پھر رمضان دے دیا، اور وہ کہہ رہا ہے آؤ میرے بندو مجھ سے مغفرت حاصل کر لو، اے بندو آؤ میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں، اے میرے بندو آؤ میں تمہیں جنت میں اپنا مہمان بنا لوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم فرمائی، بندے پر اللہ رب العزت کی نظر کرم دیکھیے، حالانکہ وہ غنی ہے، حالانکہ اسے کوئی پرواہ نہیں کون جنت میں جاتا ہے کون جہنم میں جاتا ہے، پھر بھی وہ دعوت دے رہا ہے، پھر بھی وہ ہمیں بلا رہا ہے، پھر بھی وہ ہمیں پکار رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صبح اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے اندھیروں میں جس نے گناہ کیے تھے وہ اللہ سے توبہ کر لے، ہر شام کو اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر میں جس نے گناہ کیے تھے وہ رات ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ یعنی ہر صبح اپنا دامن اور اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر شام اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گناہ کرنے والے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیں، اور گناہ کرنے والے صبح اپنے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ کو راضی کر دیں۔ وہ تو بلا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، دن رات بلا رہا ہے۔ رمضان آیا ہے، خصوصی دعوت دے رہا ہے، اس نے قرآن کے ذریعے دعوت دی، اس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دی، آؤ میرے بندو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعوت دے کر نبیوں کو مجھے جو پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک بادشاہ محل بنائے، محل عالی شان بنانے کے بعد اس میں دعوت پکائے، کھانے لگائے، دسترخوان سج جائیں، اور اس کے بعد وہ ایک ایلچی کو بھیجے کہ جاؤ میری رعایا کو دعوت دو کہ آؤ بادشاہ نے تمہیں اپنے دسترخوان پر، اپنے محل میں، اپنے کھانے پر بلایا ہے۔ فرمایا جو اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے گا محل میں داخل ہوگا اور وہ کھانے بھی کھائے گا، اور جو اس کی دعوت قبول نہیں کرے گا محل میں داخل نہیں ہوگا، کھانا نہیں کھائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جنت میں دسترخوان لگا دیے ہیں اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ مجھے اللہ نے بھیجا، جو میری پکار پر لبیک کہے گا، میری بات مانے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے کھانے کھائے گا۔ جس نے میری دعوت کا انکار کر دیا نہ جنت میں داخل ہوگا اور نہ جنت کے کھانے کھا سکے گا۔ تو اللہ بلا رہا ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے، آؤ میرے بندو مجھ سے معافی مانگ لو، آؤ میرے بندو۔ ہماری غفلت کا عالم کیا ہے، ہماری کوتاہی اور عاقبت نااندیشی کی انتہا کیا ہے؟ اللہ تو ہر رات بلاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا آخری تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یہ دنیا والا آسمان، اس پر جلوہ افروز ہوتا ہے جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے، اور اس پر جلوہ افروز ہونے نازل ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی رزق کا طالب مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کر دوں گا، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا بیمار جسے کہیں سے شفا نہ مل رہی ہو وہ میرے پاس آئے میں اسے شفا دے دوں گا۔ اتنی عظیم ذات، اتنا غنی، جسے پرواہ نہیں کہ کون جنت میں جاتا ہے کون جہنم میں جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بلا رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے جسے ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہماری غفلت، ہماری کوتاہی، ہماری عاقبت نااندیشی، ہماری سستی اور کاہلی بھی انتہاؤں کو چھو رہی ہے کہ جس ہمیں ہر لمحے، ہر دن، ہر صبح، ہر شام ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، ہر وقت اس کی ضرورت، ہر لمحے اس کی محتاجی ہمیں، لیکن ہم اس کی دعوت کی پرواہ نہیں کر رہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی دعوت کا احساس نہیں ہے۔ آج یہ معاملہ ہے تو اللہ تو بلا رہا ہے، اللہ کی دعوت صبح و شام ہے، اور یہ رمضان تو ایک خصوصی پیکج ہو گیا۔ ویسے تو اللہ ہر روز بلاتا ہے، ہر شام بلاتا ہے، ہر رات کے پچھلے پہر بندوں کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے دعوت دی ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دعوت دی ہے۔ اب رمضان کے اندر خصوصی پکاریں بلند ہو رہی ہیں، خصوصی دعوت اللہ کی طرف سے بلند کی جا رہی ہے۔ ہماری غفلت کیا ہے؟ ہم بندے اللہ کی دعوت کی پرواہ نہیں کر رہے،
آئیے اس کا احساس پیدا کریں کہ جس ہستی کو ہماری ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں مسلسل بلا رہا ہے، اور ہمیں کہ ہر وقت اس کی ضرورت ہے، اور ہم اس کی دعوت کی، اس کی پکار کی، اس کی دعوت کی پرواہ نہیں کر رہے۔ ہم سے بڑا احمق، ہم سے بڑا پاگل اور ہم سے بڑا عاقبت نامدیش کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے درست فرمایا قرآن مجید میں کہ جب ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی وہ اٹھانے سے ڈر گئے۔ انسان کو جب اپنی امانت ہم نے سونپی، حملہ الانسان، انسان نے وہ دعوت کا بوجھ اور بار اٹھا لیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، انسان کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آیا، انسان نے اپنی عاقبت اور اپنے انجام کی پرواہ نہیں کی۔ آج معاملہ یہی ہے، ہمیں اپنی عاقبت کی، اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے، اللہ سے غافل ہو کر، اللہ سے لاپرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آئیے، یہ موقع سنہری موقع ہے، یہ گولڈن چانس ہے زندگی میں۔ اللہ نے پھر ایک دفعہ رمضان عطا کیا، ہم اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں، اللہ کی پکار پہ کان دھریں، اور جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہے گا، اللہ کی پکار پہ کان دھرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر توجہ کرے گا، دلچسپی لے گا، اس میں اپنا شوق ظاہر کرے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش مل جائے گی، اور وہ اللہ کی جنت میں اللہ کا مہمان بن جائے گا۔ بندہ مہمان اور وہ اللہ اس کا میزبان۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ ہمیں اپنی جو میزبانی ہے جنت کی صورت میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے انجام کے متعلق فکر مندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔